جن خواتین اسلام میری مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ وَعَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ حضرات بڑی دیر سے ذکر رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، حضور کا کرم ہے کہ آج ہم اور آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کی محفل میں بیٹھنا یہ ہمارا بیکار نہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، اور حشر میں بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، ایسی محفلوں میں اللہ قسمتوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، کوئی ناچ گانوں کی محفل نہیں ہے، یہ ایسی محفل ہے، یہ ایسا ذکر ہے، خدا کی قسم اگر اس ذکر میں محبت کے ساتھ بیٹھ کر کے مدینے والے کی طرف لو لگا کر کے اس محبوب سے کچھ مانگا جائے گا، انشاءاللہ تعالی میرے سرکار اسے عطا فرمائیں گے۔ واہ 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 واہ۔ محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ مانگیں گے۔ ذکر رسول میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ذکر ہے، انشاءاللہ تعالی اس محفل کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور صاحب لولاک، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیاح لامکہ، مالک انس و جاں، نبیوں کے امام، ہم سب کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طیب و طاہر مطہر و مطہر بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ صلی علیہ علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام وسلم، علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے نبی پر جب بھی درود پڑھا کریں محبت کے ساتھ اس مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ ہم اور آپ درود کسی عام انسان پر نہیں بلکہ نبیوں کے امام پر پڑھتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں پانی بھی ملتا ہے، یوں کہیے ساری کائنات ہمیں اسی محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر وہ محبوب نہ ہوتا تو شاید ہم اور آپ بھی یہاں پر نہ ہوتے۔ کیا کہنا، بہت جو کچھ ہے اسی محبوب کا صدقہ ہے، اس محبوب پر درود محبت کے ساتھ پڑھا کرے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی درود پاک پڑھنے کو کہے، عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، کوئی کسی بھی حالت میں ہو، اگر کوئی مصیبت میں ہو مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھ لے، اللہ درود کے صدقے میں اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی پریشان حال ہو محبت کے ساتھ مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کرے، خدا کی قسم درود پاک کے صدقے میں رب کائنات اس کی مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں،
میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ مجھ سے پیار کریں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے عشق کریں۔ جب تم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پیار کرو گے تو رب کائنات تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اب زیادہ میں اس آیت کریمہ کی تفصیل نہ کروں گا، بس تھوڑی سی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے چلوں۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کریمہ کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی، اسلام کی جب دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے اتنا کہا، رب کائنات نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے، جو آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر، جو آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، جو آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے، اگر تم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم سے پیار کرو۔ جب تم مصطفیٰ کریم سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ جب تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے لگ جاؤ گے تو رب کائنات تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اور یاد رکھو، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، حضور کا پیار ہمارے دل میں نہ ہوگا، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، لاکھ روزے رکھتے رہیں، لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، ساری عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نماز بھی قبول ہو جائے، ہمارے روزے بھی قبول ہو جائے، ہمارے حج بھی قبول ہو جائے، تو اپنے دل میں مصطفیٰ کریم کا پیار پیدا کر لو، رب کائنات تمہاری ساری عبادت قبول کر لے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے دل میں حضور کا پیار پیدا کر لو، رب کائنات تمہاری ساری عبادت قبول کر لے گا۔ اچھا، آپ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا محبت دیکھ کے ہوتی ہے یا سن کر کے ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ محبت دیکھ کے ہوتی ہے یا سن کر کے ہوتی ہے؟ آپ مثال کے طور پر سمجھیں، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک دکان ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اسے خرید لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں اسے ایسے ہی نہیں خریدوں گا، پہلے جا کر کے میں اس دکان کو دیکھوں گا، اگر وہ دکان مجھے اچھی لگے گی تب میں اسے خریدوں گا، تب ڈیل فائنل کروں گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے فلاں جگہ پر ایک بہت اچھا مکان ہے، آپ اسے خرید لیجئے، تو آپ کہیں گے میں پہلے اسے دیکھوں گا، اگر وہ مکان مجھے اچھا لگے گا پھر جا کر کے میں ڈیل فائنل کروں گا، پھر میں خریدوں گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ اکثر یہ کرتے رہتے ہیں، شادی بیاہ کو لے لیجئے، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے فلاں جگہ پر ایک بہت اچھا لڑکا ہے، آپ اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیجئے، تو آپ ایسی شادی نہیں کریں گے، پہلے آپ کہیں گے میں اس لڑکے کو دیکھوں گا، اگر وہ لڑکا اچھا ہوگا تب میں جا کر کے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے جو سورج کے سامنے پانی گرا رہا ہے، صبح صبح اس نے سورج کو دیکھا، اتنا چمکدار ہے، اتنا روشن و منور ہے، اس کے سامنے
सामने पानी गिरा रहा है। पूछा गया तू क्या कर रहा है, सूरज के सामने पानी क्यों गिरा रहा है? वो जवाब देता है ये इतना खूबसूरत है, ये इतना चमकदार है, ये मेरा माबूद है, यही मेरा खुदा है, मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ। वो उसके सामने पानी गिरा रहा है, यानी वो सूरज की इबादत कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई चांद को देखता है, चांद की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उससे मोहब्बत हो जाती, इबादत करना शुरू कर देता है। कोई इंसान दरिया के सामने जाता है, मौजें मारता हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वो कहता है यही मेरा माबूद है, यही मेरा खुदा है। उसके सामने अपने सर को झुका देता है और उससे मोहब्बत हो जाती है, इबादत करना शुरू कर दिया करता है। अरे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ तो ऐसे ही हुआ था ना। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बज़ाहिर इस दुनिया में ना रहे, उनकी कौम बड़ी परेशान हुई, उनकी कौम रोने लगी। शैतान उनके करीब आया और आने के बाद कहता है तुम रोते क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि बज़ाहिर हमारे पैगंबर इस दुनिया में नहीं है, हमें हमारे पैगंबर की याद आती है, हमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की याद सता रही है। शैतान ने कहा अच्छा ये बात है। उसने कहा ठीक है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। अब शैतान गया और जाने के बाद में कुछ दिन के बाद शैतान आया और आने के बाद वो अकेला नहीं आया, बल्कि उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और बनाने के बाद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के सामने रख दिया। जब उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को उनके कौम के हवाले किया है, उनकी कौम देख करके खुश हो जाती है, खुशियों से मचलने लगती है। वो कहती है ये तो हू बहू हमारे पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, ये तो बोल नहीं सकते हैं, ये सुन तो नहीं सकते हैं, ये खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम इन्हें देख जरूर सकते हैं। वो उन्हें देखने लगी, उन्हें अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर रख दिया करती है, उनसे मोहब्बत हो जाती है, इबादत करना शुरू कर दिया करते हैं। किसी ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया, किसी ने बीबी मरियम का मुजस्समा बना करके तैयार किया और करने के बाद में ऊंची जगह पर रख दिया, मोहब्बत हो गई, इबादत शुरू कर दिया। मुसलमानों बताना ये है, कोई चांद की खूबसूरती पर फिदा है देख करके, कोई सूरज पर फिदा है देख करके, कोई दरिया पर फिदा है देख करके, कोई मोर पर फिदा है देख करके, कोई सांप पर फिदा है देख करके, कोई पानी पर फिदा है देख करके, कोई पहाड़ पर फिदा है देख करके। लेकिन मुसलमानों इसी धरती पर, इसी आसमान के नीचे, इसी सरजमीन पर एक कौम ऐसी भी है जिसने 1450 साल बिता दिए हैं, आमिना के लाल को देखा नहीं है, फिर भी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बेलग्राम शरीफ, बहुत अच्छा, वाह। फिर भी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। 1450 साल बिता दिए, आमिना के लाल को देखा नहीं है, फिर भी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा प्यार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐ मुस्तफ़ा हम तेरे इश्क में जान भी कुर्बान कर देंगे, हम तेरे इश्क में माल भी कुर्बान कर देंगे, हम तेरे इश्क में औलाद भी कुर्बान कर देंगे, हम तेरे इश्क में दुकान भी कुर्बान कर देंगे, हम तेरे इश्क में जमीनों जायदाद भी कुर्बान कर देंगे। लेकिन ऐ मुस्तफा तेरे हमारे इश्क में कमी आ जाए ये हरगिज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो शायर कहता है जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे भाई जब हमने देखा नहीं है मुस्तफ़ा जाने रहमत को तो इतना प्यार करते हैं, अगर देख लेते तो उस महबूब से कितना प्यार करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने देखा नहीं है तो उस महबूब से इतना प्यार करते हैं, अगर उस महबूब को देख लेते तो कितना प्यार करते। लेकिन हमारा मुस्लिम नौजवान, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ थोड़े से वक्त में, हमारा मुस्लिम नौजवान आज मुस्तफ़ा करीम से कमा हक़्क़ू प्यार नहीं करता है। मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कमा हक़्क़ू नहीं प्यार करता है जैसे करना चाहिए। एक हमारा नौजवान वो स्टेज पर जाता है, एक हीरो आता है नाचने के लिए, एक हीरोइन आती है नाचने के लिए, उसे देखता है, उसकी
خوبصورتی پر فدا ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس سے پیار کرنے لگ جایا کرتا ہے۔ ایک ہیرو اسٹیج پر آتا ہے، اپنے چہرے پر کریم لگا کر کے آتا ہے، جب وہ چہرے پر کریم لگا کر کے آتا ہے ہمارا نوجوان دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ یار میں کہتا ہوں تم اس سے پیار کیوں کرتے ہو جو کریم کے نام پر زندہ ہے؟ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو جس کے صدقے میں چاند و سورج زندہ ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تم اس سے پیار کیوں بہت نہیں عمدہ، کرتے؟ سبحان اللہ۔ اس سے پیار کیوں کرتے ہو جو کریم کے نام پر زندہ ہے؟ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے جن کے صدقے میں چاند و سورج زندہ ہے؟ کیا بات ہے، واہ جن واہ کے واہ صدقے واہ میں واہ۔ چاند و سورج بھی خیرات پاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے، اگر کوئی حضور سے عزت مانگتا ہے نا میرے سرکار اسے عزت دیتے ہیں۔ اگر کوئی شہرت مانگتا ہے میرے آقا اسے شہرت دیتے ہیں۔ اگر کوئی دولت مانگتا ہے میرے سرکار اسے دولت دیتے ہیں۔ اگر کوئی مقام و مرتبہ مانگتا ہے میرے سرکار اسے مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد مانگتا ہے میرے سرکار اسے اولاد بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی میرے سرکار سے کوثر مانگتا ہے تو آقا میرے سرکار اسے کوثر بھی دیتے ہیں۔ قاری صاحب اگر کوئی جنت مانگتا ہے میرے سرکار اسے واہ واہ جنت واہ بھی واہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو یہ ہے ہائے اگر ہائے۔ کوئی رب مانگتا ہے میرے آقا اسے رب سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جنت تو بہت دور کی بات ہے، کوثر تو بہت دور کی بات ہے، میرے مصطفیٰ سے اگر کوئی رب مانگ لیتا ہے میرے آقا اسے رب سے ملا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار اسے رب سے ملا دیا کرتے ہیں، میرے آقا اسے رب سے ملا دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کو کسی کی ذات پر کانفرنس کرانا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر کسی کو کسی کی ذات پر کانفرنس کرانا ہو تو آپ پہلے اس کے بارے میں سمجھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ اٹھا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ رہا ہو، جو آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ کھایا ہو پیا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کے ساتھ رہا ہو۔ ہم نے آمنہ کے لال کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے پیار کر رہے ہیں، بن دیکھے حضور سے محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں کہ انبیاء آئے، تابعی آئے، تابعی آئے، اولیاء آئے، سارے لوگ حضور کی شان میں نعت لکھتے رہے، نظم لکھتے رہے، نعت لکھتے رہے، لیکن اسی 14ویں صدی میں ایک مجدد جسے دنیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتی ہے، جب اعلیٰ حضرت سرکار نبی کا نور لکھتے ہیں تو قصیدہ نوریہ لکھ رہے ہیں، نبی کا معراج لکھتے ہیں تو قصیدہ معراج لکھتے ہیں۔ یہ بھی لکھ کر کے احمد رضا کے قلب کو سکون نہ ملا، سرکار اعلیٰ حضرت قلم کو توڑ کر لکھ دیتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا۔ نعرے